کر دیا اور جا کر اس کے سینے پر کھڑا ہو گیا اور اسی کی تلوار سے اس کا سر جو ہے وہ اتار کر اپنی قوم کو دکھایا، فوج کو دکھایا اور ان کو کہا کہ اے بیڑیوں میں جکڑی ہوئی قوم، یہوہ کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ اور وہ قوم، وہ فوج اٹھی اور للکارتی ہوئی اور گاتی ہوئی اور گلیوں میں اور بازاروں میں اچھلتی کودتی، داؤد کو بھی اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے گاتی ہوئی، اچھلتی کودتی ہوئی جا رہی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آزاد ہو گئی، کیونکہ اس کی بیڑیاں کھل گئی، کیونکہ وہ اپنے اپاہج پن سے نجات پا گئی، شفا پا گئی، آزاد ہو گئی، اور وہ کیا ہوگی؟ چوکڑیاں بھرتے ہوئے اب واپس اپنے اپنے شہروں میں، گھروں میں روانہ ہوگی، کیونکہ ان کو آزاد کرنے کے لیے کوئی تھا۔ کسی نے ان کو کہا اٹھو اور چلو اور بھاگو، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاؤ، نہیں تو وہ تو گالیاں، اور 40 دن بھی ان کے ساتھ ایسے ہی ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، اتنی 40 دنوں سے گالیاں کھانا چھوٹی بات ہے، بڑا حوصلہ تھا، ویسے بڑی برداشت تھی ان کی وجہ، مطلب ایکچولی تو یہ شرم کی بات تھی، ٹھیک ہے، یہ شرمندگی کی بات تھی جو وہ یہ کر رہے تھے۔ اور نہمیہ کو جب یہ پتہ چلا کہ یروشلم کی فصیل جو ہے وہ گری ہوئی ہے نا، اور کچھ لوگ اس کے پاس جاتے ہیں اور وہ روتے ہیں اور وہ چلاتے ہیں اور وہ اپنا دکھ، درد، مصیبت اس کو بیان کرتے ہیں، اور وہ سناتے ہوئے رو رہے تھے اور وہ سنتے ہوئے رو رہا تھا۔ اتنا جو ہے وہ دردناک وہ ماحول تھا، لمحہ تھا، جب وہ ساری مصیبت سنا رہے تھے اور رو رہے تھے، اور وہ ان کی تنگ دستی اور مصیبت کو اور لنگڑے پن اور اپاہج پن کو سن کر، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے لوگوں کی مصیبت کو سن کر وہ کیا کر رہا تھا؟ رو رہا تھا۔ پھر وہ دعا میں ٹھہر گیا، روزے میں ٹھہر گیا، اور پھر وہ نکلا ان کو آزاد کرنے کے لیے، اور اس نے آ کر ان لوگوں کو اکٹھا کیا۔ اور نہمیہ دوسرا باب اور اس کی 17-18 آیات پڑھیں گے تو اس نے کہا، کیا تم دیکھتے ہو؟ یعنی کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ کیا تمہیں بالکل بھی نظر نہیں آتا کہ یروشلم ویران پڑا ہے، دیوار جو ہے وہ فصیل جو ہے وہ گری ہوئی ہے؟ پھر وہ ان کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ ہم اس کو بنائیں تاکہ آئندہ کو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں۔ ذلت کا نشان تھا کیا؟ کہ تفرقے میں بٹی ہوئی، بکھری ہوئی قوم، کوئی پرسان حال نہیں ہے، دوسری قومیں ان کا مذاق اڑا رہی ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کا معبود کون ہے، ٹھیک ہے، یہ قرض میں ڈوبی ہوئی قوم کون ہے، یہ کون سے لوگ ہیں جن کی بچیوں کو لوگ اٹھا کر لے جاتے ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں جن کے نوجوانوں کو لوگ قتل کر کے چلے جاتے ہیں، اور یہ بس مٹی سر پہ ڈالتے ہیں اور بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے مٹی ڈالنے سے آپ آزاد ہو جائیں گے، اپنے سروں پر مٹی ڈالنے سے آزاد ہو جائیں گے۔ یہی تو لوگ وہ کر رہے تھے، یہی تو ذلت کا نشان ہے جس کو ختم کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آؤ دیوار بنائیں، آؤ اس کو تعمیر کریں تاکہ آئندہ کو ہم ذلت کا نشان نہ رہیں، لوگ ہمارا مذاق نہ اڑائیں۔ اور یہ دیوار تعمیر ہونے کے نتیجے میں 3 چیزیں وقوع پذیر ہوئیں۔ پہلی بات کہ دیوار تعمیر ہونے سے ان کے اندر احساس تحفظ پیدا ہوا کہ اب ہم محفوظ ہیں۔ دیوار تعمیر ہونے کے بعد ان کے اندر ایک یونٹی، ایک اتحاد پیدا ہوا، وہ اکٹھے ہو گئے۔ دیوار تعمیر ہونے کے بعد ان کے اندر ایک روحانی بیداری آئی، وہ پانی پھاٹک کے میدان میں کھڑے ہو، ان کے اندر یہ عرض، یہ خواہش پیدا ہوئی، انہوں نے عذرا کاہن کو خود کہا کہ شریعت کی کتاب کو لایا جائے اور پڑھا جائے ہمارے لیے، اور کتاب پڑھی گئی اور وہ ان کو سمجھاتا گیا، اور وہ ٹاٹ اوڑھتے چلاتے گئے، روتے گئے، سر پر خاک ڈالتے، اپنے گناہوں کا بھی، اپنے باپ دادا کے گناہوں کا بھی اقرار کرتے رہے۔ کیوں کیا وجہ تھی؟ کیونکہ نہمیہ نے آ کر انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہوہ کے نام سے اٹھو اور چلو پھر، آمین، اٹھو، اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاؤ۔ اور ساری کی ساری دیوار کسر سوسن سے جو ہے وہ کوئی مستری مزدور نہیں آئے تھے، ساری کی ساری دیوار جو ہے وہ یروشلم کے لوگوں نے، یروشلم سے باہر سے آئے ہوئے لوگوں نے، عورتوں نے بھی، حتیٰ کہ
एक हिस्सा जो है वो दीवार का तामीर किया। एक शख्स की सिर्फ 4 बेटियां थी और उसके घर के आगे से दीवार गुजरती थी और उसकी बेटियों ने उस दीवार के हिस्से को तामीर किया। तो यानी कौम के हर फर्द ने अपना हिस्सा उसने डाला। तो लिहाजा मैं आपको दावत ये दे रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपनी बेड़ियों से आज़ाद हूँ, अपने अपाहजपन से आज़ाद हूँ, अपने लंगड़ेपन से आज़ाद हूँ, उठें और चले फिरें, अपने कदम पर खड़े हों, ताकि आपको कोई तंग करने वाला, सताने वाला, परेशान करने वाला कोई ना हो, क्योंकि आप एक कौम हैं, आप एक नेशन हैं। तो आइए एक कौम बने, एक नेशन बने और अपनी बेड़ियों को उतार फेंकें और खड़े हों और खुदा को, यस्सु को, होली स्पिरिट को थामे रहें, जिस तरह उस लंगड़े ने अपने लंगड़ेपन से आज़ाद होकर पतरस और यूहन्ना को थामे रखा। तो आइए इंजील को, इरशाद आज़म को और होली स्पिरिट को, बाप को, बेटे को, खुदाए सालूस को थामे रहें और सबसे बढ़कर इस कलाम को क्या करें, थामे रहें। ये कलाम जो है वो आपकी आज़ादी का परवाना है, ये आपकी आज़ादी का परवाना है, नवीद है, खुशखबरी है। ये इसी कलाम में से मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि यस्सु मसीह नासरी के नाम में उठें और चलें फिरें। तो आइए हम अपने कदमों पर खड़े हों और हम दुआ मांगें और ये अहद करें, आज इस बात का अहद करें और आप इस बात को यकीनी समझें कि ये पैगाम जो है ये पादरी साजिद ने अपनी तरफ से नहीं दिया, ये खुदा की तरफ से